جہاں پہ رہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ $81.4 بلین ہے، جبکہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ $76 بلین ہے۔ سو یہ جو $81 بلین ہے یہ تو وہ ہے جو اکاؤنٹڈ ہے، اب اس کے اوپر کتنا لگ رہا ہے۔ اور یوریشین ٹائمز نے اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پہ جو ہے سرخی لگائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ، جو 16 سلائیڈ ہے ہماری، بیجنگ سیز آل از ویل، نیو دہلی سیز آل از ان دا ویل. ٹھیک ہے نا، سارا کا سارا کنویں میں گیا، سب کنویں میں جا چکا. واٹس کوکنگ ایٹ ایل سی. یہ تو وہ ہے جو اکاؤنٹڈ ہے، اب اس کے اوپر کتنا لگ رہا ہے جو اکثر گرانٹس کی شکل میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایئر مارکڈ نہیں ہوتا اس سال میں، تو وہ کہتے ہیں جی اگلے سال جو ہے یہ ہم بجٹ میں ڈال دیں گے، تو آپ ابھی یہ ہمیں دے دیں. تو وہ کتنا زیادہ 81 سے اوپر کتنا ہے، 4 ارب ہے، 5 ارب ہے، 6 ارب ہے، 10 ارب ہے، نو بڈی نوز. لیکن انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پوری دنیا کا 6% ہے، یعنی کہ اگر پوری دنیا $100 لگا رہی ہے ڈیفنس کے اوپر تو انڈیا $6 ڈیفنس کے اوپر لگا رہا ہے. That's where the Indian defense has reached. اور دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انفلیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جتنے زیادہ مسئلے ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ڈیفنس میں جا رہا ہے. سو 3.7% ورلڈ وائڈ ملٹری ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑا ہے اس دفعہ. امریکہ جو ہے بہادر، آپ کو پتہ ہے ٹوٹل وہ 877 پہ پہنچ گیا، 800 سے بھی اوپر نکل گیا، 900% جو ہے وہ اس پہ چلا گیا. اور جبکہ آپ اس کو دیکھیں کہ جو چائنا ہے وہ 292 پہ چلا گیا، رشیا 86.4 پہ چلا گیا، اسی طرح سعودی عرب 75 ہے، انڈیا بیچ میں 81.44 ہے. یو کے جو کبھی دیکھے کبھی جس نے کالونائز کیا ہوا تھا انڈیا کو اور پاکستان کو، وہ 68 پہ رہ گیا اور انڈیا 81 پہ چلا گیا. اور جرمنی بڑی یورپین پاور ہے 55، فرانس بڑی یورپین پاور ہے 53. سو انڈیا کے مقابلے میں وہ تقریباً $30 بلین نیچے ڈیفنس پہ بجٹ میں آ رہے ہیں. ساؤتھ کوریا بہت بڑی پاور ہے 46، جاپان اس سے بھی بڑی پاور ہے لیکن $30-40 ارب کا ڈبل کا جو ہے وہ فگر ہے. جو سارا یورپ آسٹریلیا معذرت چاہتا ہوں، سارا یورپ آسٹریلیا یہ پیچھے رہ گیا اور انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. تو دیٹ ٹیلز کہ جو سٹوری ہے وہ کوئی اتنی فیور میں نہیں ہے. پاکستان اس سے کتنا سیکیور ہو انسیکیور ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کیا چیزیں آئند مستقبل میں ہونے والی ہیں. اور ظاہری بات ہے جو یوکرین کی وار ہے اس نے بہت سارے ملکوں کو پریشان کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ پچھلے 8ویں سال سے کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے. دیٹ از وائی اٹ ہیز ریچ ٹو $2.240 ٹریلین. تو آپ اس میں یہ کر لیں کہ صرف 13% جو دنیا کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ یورپ میں بڑھا ہے، 13%. دیٹ از بیکاز آف دی رشین ایگریشن ان دی یوکرائن، اور اس چیز کی وجہ سے. اور جو گلوبل ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹینشنز اور وہ بڑھنے والی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ صرف جیسے کہتے ہیں نا آپ یورپینس کو ہی دیکھ لیں، جتنے وہ انسیکیور آج ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں تھے جتنے وہ انسیکیور ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اور یوریشین ٹائمز نے اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پہ جو ہے سرخی لگائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ، جو 16 سلائیڈ ہے ہماری، بیجنگ سیز آل از ویل، نیو دہلی سیز آل از ان دا ویل. ٹھیک ہے نا، سارا کا سارا کنویں میں گیا، سب کنویں میں جا چکا. واٹس کوکنگ ایٹ ایل سی. مطلب ایل سی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آل از ویل، وہ نیو دہلی کہہ رہے ہیں آل از ان دا ویل. ٹھیک ہے نا، مطلب کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ تلخی اپنی جگہ موجود ہے اور بلکہ بڑی خرابی کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ دونوں وہ آ بھی رہے ہیں یہاں پر، ان کے وزیر دفاع، اور ملاقات بھی ہو رہی ہے. اور یہ 2 دن تک یہ بات بھارت میں نہیں آئی، لیکن پھر اس کے بعد ان کی میڈیا نے کوٹ کر دیا اور کہ وہ اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر بات چیت ہوگی. اور ساتھ ہی جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو ظاہر ہے کہ اس کو پوری کتاب کو پڑھ کے پھر اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے. یہ جو ڈیفنس سیکٹر پہ ریلائنس ہے، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ پہ جو سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ چاہیے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور اگر یہ ہائی ٹیک کا سائنٹیفک کا اکمپلشمنٹس کر لیتے ہیں انڈینز اور ان کے سائنٹسٹ اور انجینئر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے، تو پھر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے کہ وہ دے کین میک این امپیکٹ اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو اس وقت گلوبل کلاؤڈ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دے ول میک اٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو یوکرین کی فار ایگزامپل وار ہے، اس سے انڈین اکانومی کو بہت فائدہ ملا ہے. سستا تیل لیا $35-37 ارب کا، پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کیا. تو یہ ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب رشیا کو بھی فار ایگزامپل 9.2% اپنے ڈیفنس پہ لگانا پڑا. رشیا وہ پیسہ اپنے ڈیفنس پہ نہیں لگا سکتا if the Russians didn't have the money which came through the war.
ٹھیک ہے جی. اب 9.2% رشیا کو 2022 میں ڈیفینس پہ لگانا پڑا, دیٹ از $86.4 billion مور دین انڈیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو رشیا لگا رہا ہے یہ ان کی اکانومی کا 4% کے قریب ہے. سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ اگر رشیا تیل نہ بیچتا انڈیا کو اور باقی دنیا کو تو وہ کیسے وہ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اس کے لیے مزید چیلنجز ہوں گے. اگر پاکستان نے اپنا اکانومی ٹھیک نہ کی, ہمیں کوئی ویپن فری میں نہیں دے گا. ہاں, پاکستان ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی کام کر رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز یا ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ کافی لگے ہوئے ہیں اور وہ کافی کام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. سو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہم اس حوالے سے کہاں پہنچتے ہیں کہاں نہیں پہنچتے, یہ ایک چیز ہے. لیکن جو یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اس ریلیشن شپ کی, اس سے ویری سگنیفیکینٹ. آپ یہ امیجن کریں کہ امریکہ جو ہے وہ ہر اپنے وائٹ پیپر میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وائٹ ہاؤس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ, دے ویری ہائی ریٹ انڈیا کے ساتھ ان کا جو پارٹنرشپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انڈیا رشیا کا جو پارٹنرشپ ہے وہ اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹجک اکانومی کی طرف جائے گا. امریکنس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی بیکاز دے ہیو بین ایبل انف ٹو انسیکیور, جس سے انہوں نے پورے یورپ کو انسیکیور وہ ہوا بیکاز آف رشیا. دے وانٹ انڈیا بھی اسی طرح انسیکیور ہو فرام چائنا the way Russia was insecure from Russia. تو وہ چیزیں کریں گے. لیکن انڈیا کیونکہ وہ اس طرح کا لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ کلچر نہیں ہے, وہ ویلیوز نہیں ہے, ان کا اپنا ریلیجن, اپنا کلچر, اپنی ویلیوز ہیں. سو دے ڈونٹ گو ان ٹو دیس امیریکن ویو اور امیریکن پرسپیکٹیو دیٹ دے شوڈ ٹریٹ چائنا the way Europeans treated Russia. وہ نہیں کرنے والے. لوکنگ ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. the Chinese have embraced and adopted free market economy. تو یہ بڑی, جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ بہت بڑا لینڈسکیپ ہے جس کو اسٹڈی کرنا, ڈسکس کرنا جو ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اس میں آئندہ آ کے پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. لیکن انڈیا کا جو ڈیفینس بجٹ ہے دیٹ ول کراس $100 billion ویری سون. کب کراس کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے اگلے 2 سے 3 سال میں کراس کر جائے گا. اٹ ول ناٹ بی دس از وہ جسے کیا کہتے ہیں وہ دلی دورست نہیں ہے کہ وہ بڑے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اس نیئر ڈریم دے آر لوکنگ کہ ہمیں وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کے لیے انہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈیفینس پہ بھی لگا رہے ہیں اور وہ ویپنس بھی سیل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ سم ویئر اراؤنڈ جسے کہتے ہیں کوئی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں میرے پاس, لیکن میں کہیں پڑھ رہا تھا آئی تھنک $1.6 billion کی ایکسپورٹ کی انہوں نے, یا کچھ اس طرح کا ڈیٹا تھا جو میں نے دیکھا تھا. بٹ آئی ول شیئر ود یو لیٹر آن دس. تو یہ جو, لیکن یہ جو انڈیجنائزیشن ہے دیٹ سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. اور یہ جو نمبرز آئے ہیں ابھی وہاں سے, کیا نام ہے اس کا, یہ ایک امپورٹنٹ نمبرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ انڈیا کنٹینیوسلی اس گلوبل نمبر میں آ رہا ہے. اور ہر کمپنی, ہر ملک جو ہے وہ انڈیا کو چیزیں پچ کر رہا ہے بیکاز دے ہیو دا منی ان دیئر کافرز اینڈ دے کین بائی. اور چائنا کو وہ دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی کہ وہ جتنی وہاں پہ ملٹری ماڈرنائزیشن ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اینڈ ابو آل پرائم منسٹر مودی ہیز ہز اون انٹرسٹڈ